الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. تلك آیات الکتاب المبین. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم نے آپ پر قرآن عربی میں نازل کیا ہے. اے میرے محبوب نبی، آج ہم آپ کے اوپر ایک ایسا بیان پیش کرنے والے ہیں، ایک ایسا قصہ سنانے والے ہیں، ایک ایسی کہانی پیش کرنے والے ہیں. اے میرے محبوب نبی، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم ایک ایسا قصہ بیان کرنے والے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اگر ہم آپ کو وہ قصہ نہ سنائیں، آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں، ہم آپ کو جو کچھ سنا دیتے ہیں، ہم آپ کو جو کچھ بیان کر دیتے ہیں، ہم آپ پر جو کچھ وحی نازل کر دیتے ہیں، اسی کا آپ کو علم ہے. اے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میرے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا، اے میرے ابا جان، اے میرے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے نیند کے عالم میں، خواب کے عالم میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، مجھے سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر، ابا جان چاند بھی جھک جاتا ہے، سورج بھی جھک جاتا ہے. رأیتہم لی ساجدین،
یہ ستارے چاند اور سورج جھک جاتے ہیں. اے ابا جان میں نے خواب یہ دیکھا. قال یا بنیا، کہا ابا جان نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے پیارے بیٹے، او میرے لاڈلے بیٹے، چہتے بیٹے یوسف، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، گھر والوں کو نہ سنانا، کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو کہ تو نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے. اگر تیرے ستیلے بھائیوں نے سن لیا، اے میرے یوسف، او میرے چہتے بیٹے، تیرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، تیرے خلاف سازشیں کریں گے، تیرے خلاف میٹنگیں کریں گے. اے میرے چہتے یوسف، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، مگر جب شیطان آ جائے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام ہمارے پیارے آقا، رہبر و رہنما، امام اعظم، اعلی حضرت قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واہل بیتہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، پنکھے کی سپیڈ رفتہ کرو، پنکھوں کی سپیڈ رفتہ کرو، پنکھوں کی سپیڈ رفتہ کرو، سپیڈ رفتہ کرو. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، عزت کے لائق میری اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان پر بیان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے وہ مضمون سورہ یوسف قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ ان آیات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر 12 رکوع بیان کیے ہیں. 111 آیات مبارکہ اللہ نے بیان کی ہیں. 1600 کلمات اس سورت یوسف میں اللہ نے بیان کیے ہیں. 7000
166 حروف اللہ نے سورت یوسف میں بیان فرمائے ہیں۔ لفظ یوسف قرآن پاک کے اندر میرے اللہ نے 26 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ 24 مرتبہ سورت یوسف کے اندر اور 1 مرتبہ سورت انعام کے اندر اور 1 مرتبہ سورہ مومن کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فتح القدیر جلد نمبر 3 تفسیر ابن کثیر 466 صفحہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علموا ارقائکم وفی روایت اقاربکم سورۃ یوسف فإنه أيما مسلم تلاها او علمها اهله او ما ملكت يمينه حول الله عليه سكرات الموت واعطاه من القوة الا تحسدوا مسلما تاجدار ختم نبوت ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست و اقارب کو سورت یوسف حفظ کراؤ، یاد کراؤ، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاؤ۔ جو شخص سورت یوسف کا علم، سورت یوسف کو سیکھ لے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے گواہی دیتا ہوں، میرا رب اس بندے کو موت کی سختیوں تکلیفوں سے محفوظ فرمائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ جو سورہ یوسف کا علم پڑھ لے گا، وہ پوری زندگی میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے، بہن سے، ماں بیٹی سے، کسی دوست و یار سے کبھی زندگی کے کسی حصے میں، کسی لمحے میں، کسی سٹیج پہ، کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے پہ وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ تو اس سلسلہ میں سورت یوسف مکمل اس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے 8 مضمون اس سے چنے ہیں جس کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ 8 خطبہ جمعہ کے اندر۔ پہلا مضمون، چاہے کنعان میں معراج یوسف۔ آپ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا خطبہ، بازار مصر میں خریدار یوسف۔ تیسرا خطبہ، زلیخا کے محل میں امتحان یوسف۔ اور چوتھا خطبہ، دربار مصر میں وزارت یوسف۔
جو حسد سے پاک ہے اونچی سبحان اللہ کہتا ہے۔ پانچواں خطبہ، بھائی جب دربار میں عاجز بن کے کھڑے تھے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، پانچواں خطبہ بھائیوں کی عاجزی میں سلوک یوسف۔ چھٹا خطبہ، پانچواں خطبہ جیل کی قید میں، جیل کی قید میں خطاب یوسف، بڑا لاجواب خطاب ہے۔ اور چھٹا خطبہ دربار بھائیوں کی، دربار مصر میں وزارت یوسف، اور اس سے اگلا خطبہ بھائیوں کی عاجزی میں سلوک یوسف، اور ساتواں خطبہ دربار یعقوب میں قمیص یوسف، دربار یعقوب میں قمیص یوسف، اور آٹھواں خطبہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سرزمین مصر میں وفات یوسف علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے خطبے کا انتخاب چاہے کنعان میں، چاہا یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مقصد ہے کنواں۔ کنعان حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ کنعان کے کنویں میں جب برادران یوسف نے اپنے ابا جان سے اجازت طلب کر کے یوسف کو اپنے ساتھ لیا، ابا جان ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، لاڈ لڈائیں گے، کھیل کود میں اس کا دل خوش رکھیں گے، اس کا ماحول بہتر بنائیں گے، یہ جھوٹ بولنے والے اپنے ابا کے سامنے، یعقوب نبی کے سامنے، اللہ اکبر، کائنات کے رب کی قسم ہے، منصور آباد کے باشندوں، ملتان کے ارد گرد سے آنے والے دوستوں، غور کیجئے، رب محمد کی قسم ہے، کائنات میں نبی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی خطیب نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی مفسر نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی مقرر نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی فصیح نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی بہت بڑا محدث اور شیخ القرآن اور شیخ الحدیث نہیں ہے۔ اس نبی کو بھی نہیں پتا کہ میرے بیٹے، میرے لفظ جگر، میرے دل کے ٹکڑے، میرا خون میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پتا تھا تو صرف رب العالمین کو پتا تھا، رب کے علاوہ علم غیب کی بات، دلوں کے راز، سینوں کے راز کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کے مضامین پیش کرنے سے میرا مقصد یہ ہے، یا الہی اس معاشرے کی اصلاح فرما، لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرما، لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرما۔ مارنے سے، زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، کنویں میں گرانے سے، کنویں سے نکل کے بازار مصر میں پہنچنے سے، پھر زلیخا کے محل میں، پھر جیل کی قید میں 12 سال قید کاٹنے کے بعد تخت مصر پہ بادشاہی مصر، یہ ساری کہانی تخت مصر تک، چاہے کنعان سے تخت مصر تک، یہ ساری کہانی اللہ نے اپنے نبی یوسف کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی، سیرت، صورت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تجارت، سیاست، اللہ نے تمام معاملات کا اللہ نے نبی یوسف کا قرآن بنا کے لفظ بلفظ، کلمہ بکلمہ، حرف بحرف اللہ نے قرآن کے حروف بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دی۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج خطبہ جمعہ میں پاکستان کی معروف شخصیت مولانا طارق تبسم صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، ان کی شفقت ہے یہ ہم جیسے طالب علموں کے خطبے میں حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ لیکن حضرات توجہ کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کیا ہے؟ میں نے آپ کو سورہ یوسف کی پہلے تعریف سنائی ہے، اب
سورت یوسف اللہ کا قرآن، میرے نبی پر اترنے والی یہ کتاب، توجہ کیجئے، مدینہ منورہ ہے۔ ایک ایک بات اللہ کے قرآن سے اور کملی والے کے فرمان سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میرا مسلک، میری جماعت، میرا عقیدہ الحمدللہ اس کی بنیاد رب کے قرآن پر ہے اور کملی والے محمد عربی کے فرمان پر ہے۔ اور یہ روایت فتح القدیر صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3، روح المعانی صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 12۔ حضرات توجہ کیجئے، ان حبر من الیہود دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا شیخ القرآن، شیخ الحدیث اپنے دور کا، یہود کا، شیخ التورات، شیخ الانجیل، بہت بڑا محدث، میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا، اور اللہ کے پیارے نبی وَهُوَ يَقْرَأُ سورۃ یوسف، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا قرآن سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، یہ بہت بڑا یہود کا عالم کہتے فقال من علمکہ، اے محمد، گونج پڑ جائے، گونج پڑ جائے، گونج پڑ جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من علمکہ، آپ کو یہ قرآن کس نے سکھایا ہے؟ یہ کتاب کس نے پڑھائی ہے؟ یہ کس نے مضمون آپ کو سکھایا ہے؟ قال اللہ علمنی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او یہود کے عالم، غور کر، توجہ کر، اے عالم یہود، یہ کتاب مجھے میرے اللہ نے پڑھائی ہے، مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ تو یہ یہود کا شیخ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، یہی مضمون اسی طرح لفظ با لفظ، حرف با حرف، کلمہ با کلمہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے۔ دوڑا اپنے یہود کے پاس، ان کو بلا کر آتا ہے کہ آؤ، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہانی، سچی کہانی، ڈائجسٹ نہیں، خبریں اخبار نہیں، میاں جھوٹا اخبار نہیں، دوپہر کا نہیں، آج وہ کلام پڑھ رہا ہے، آج وہ کتاب پیارے نبی پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے تورات میں قصہ ہے یوسف نبی کا، سارے یہودی دوڑتے ہوئے آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بکمال انداز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ واہ، بچے کی سبحان اللہ، اللہ اس کو بھی آپ سے قرآن بنا۔ دیکھ لو، آج سیکھ لو کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو۔ کتنے نوجوان دوست بیٹھے ہیں جن کے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوں، کرکٹ کے میدان میں کھیل رہے ہوں، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں اور اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، مدینے والے کا فرمان سنا رہے ہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ یہود حتی دخلوا علیہ، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے، فعرفوہ بالصفتی، تورات کے ورقے کھول کر تورات پڑھ کر میرے نبی کو پہچاننے لگے، میرے نبی کے پیچھے آ گئے، توجہ کیجئے توجہ، میرے نبی کے پیچھے آ گئے اور کوشش کرتے ہیں کہ مہر نبوت دیکھ لیں، وہ اللہ نے تورات میں ذکر کیا ہے، اب یہ پیچھے کھڑے ہیں، اب مہر نبوت کیسے نظر آئے؟ اوپر میرے نبی کا کرتا مبارک ہے، میرے محبوب کی قمیص ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹھنڈی ہوا چلا دی، میرے نبی کا کرتا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہ یہود کے علماء میرے پیغمبر کی مہر نبوت دیکھ کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی یہ صورت وہ صورت ہے کہ جس کو یہود نے بھی سنا تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس مقام پہ ایک اہل دل نے اپنی زبان میں منظر کشی کی ہے، سنا جس کسی نے کلام محمد، او سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، او لوگوں سنتے جو میرے مدنی کریم کا شان کتنا اعلیٰ ہے، مقام کتنا اعلیٰ ہے، میرے نبی پاک کی عظمت کتنی بلند ہے، او ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ عزیزان من غور کرنا، توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور بیان۔ ایک دن بابا یعقوب کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے بابا یعقوب کی جھولی میں، بابا یعقوب کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ ارے کھیلنے والا بھی نبی، کھلانے والا بھی نبی ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کھیلنے والا بھی نبی اور کھلانے والا بھی نبی۔ جب لاڈ لڈا رہے تھے حضرت بابا یعقوب علیہ السلام تو بیٹا بولا، اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، میں نے چاند اور سورج کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین۔ کیوں بھئی قرآن میٹھا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ایمان سے بتا، اتنا گڑ شکر کھنڈ میٹھی نہیں جتنا رب کا قرآن میٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا میں نے رات خواب دیکھا، چاند سورج جھک گئے، ستارے جھک گئے۔ بیٹا اپنا خواب بھائیوں پہ ظاہر نہ کرنا، تیرے خلاف کو پروپیگنڈا کریں گے۔ مگر عرش والے کا پروگرام تھا یہ راز آؤٹ ہو جائے، یہ خواب زہر ہو جائے۔ نبی چاہتا ہے خواب زہر نہ ہو، رب چاہتا ہے خواب زہر ہو جائے، تو کس کی پوری ہوئی؟ نبی چاہتا ہے خواب زہر نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہے میں دعا کرتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھا کر، سورۃ فاتحہ پڑھا کر، سورۃ البقرہ پڑھا کر، سورۃ آیت الکرسی پڑھا کر، سورہ یوسف پڑھ، بسم اللہ پڑھ۔ ایمان سے کہتا ہوں کوئی پڑھنے والا دل سے پڑھنے والا ہو، دل کی گہرائیوں سے پڑھنے والا، اس کے عقیدے میں نہ شرک رہے گا نہ بدعت رہے گی۔
رب چاہتا ہے زہر ہو جائے، نبی چاہتا ہے زہر نہ ہو۔ تو خواب زہر ہوا کہ نہیں؟ رب سورہ یوسف بنانا چاہتا ہے، 111 آیات اللہ اتارنا چاہتا ہے، عرشوں پہ پروگرام بن چکا ہے، لوح محفوظ میں قرآن بن چکا ہے، 111 آیات بن چکی ہے۔ رب ان 111 آیات کو لیلۃ القدر کی رات میں اپنے پیغمبر پہ نازل کرنا چاہتا ہے، قرآن بنا کے۔ اب نبی چاہتا ہے خواب زہر نہ ہو، رب چاہتا ہے خواب زہر ہو جائے۔ اب نبی کی بات اپنے دل میں رہی، نبی نے روکا، مگر خواب زہر ہو گیا۔ زہر کرنے والے نے زہر کر دیا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا، وہ یہ دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتا تھا، وہ مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کا ذرا قدرت کاملہ کا شہکار سنو۔ رب چاہتا تھا، اے یعقوب تو کہتا ہے خواب زہر نہ ہو، خواب اندر اندر رہ دے، میرے یوسف کچھ نہ کہے، مجھے رب کون کہے گا؟ میں اس کا خواب بھی زہر کروں گا، اس یوسف نبی کو کنویں میں بھی گراؤں گا۔ جب یہ نبی کے یوسف کے بھائی اس کو کنویں میں گرائیں گے، ظاہری طور پہ وہ ختم کر رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، ظاہری طور پہ کنویں پہ گرا رہے ہوں گے، حقیقت میں عرشوں کا پروگرام یہ ہے کہ میں یوسف کو کنویں میں معراج کرا رہا ہوں۔ میں کسی کو چاہوں تو چھری کے نیچے معراج کراؤں، میں چاہوں تو نبی کو آگ میں معراج کراؤں، میں چاہوں تو کسی نبی کو کوہ طور پہ معراج کراؤں، اور میں یوسف نبی کو چاہوں تو کنویں میں معراج کراؤں۔ اور جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو اللہ نے نہ کنواں، نہ پہاڑ، نہ چھری، نہ آگ، ڈائریکٹ جنت میں بلا لیا، ڈائریکٹ۔ اور مجھے شیخ سعید الفت یاد آ گیا، شیخ سعید الفت۔ اللہ والو جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی میرے محبوب نو جاگے تو ساڑی الفتاں دا آگے مل پا جا، نالے ستا سمانا دی سیر کر جا، اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا، تھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، میرے محبوب نو لے کے انج آ جا، کڑیاں اے جبریل تو جاننا ہے، بڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، کڑیاں اے جبریل تو جاننا ہے، بڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، ساڑے دل دے باہر اندر ٹھاٹا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں، ویکھیا جبریل نے وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے، حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تارا دل دیاں دور پہنچا رہے نے، پیراں کول کھلو کے جبریل سونے چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے تے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اور جب نبی یوسف کی باری آئی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ رب چاہتا تھا خواب زہر ہو جائے، آخر زہر ہو گیا، بھائیوں کو پتہ چل گیا، مشورہ کر لیا، ایک کمرہ اس میں نبی یعقوب بیٹھے ہیں، دوسرا کمرہ
11 بیٹے بیٹھے ہیں، درمیان میں دیوار ہے، ادھر کیا پروگرام بن رہا ہے صرف عرش والے کو پتا ہے، نبی یعقوب کو پتا؟ بول بول، نبی یعقوب کو پتا؟ عقیدے کی بات سمجھو، مشورہ کر لیا، اپنے بابا کے پاس آ گئے، ابا جان آپ کو یوسف بہت پیارا ہے، آخر ہمارا بھائی ہے، چھوٹا ہے، تو ہمارا بھی جی کرتا ہے ہم یوسف کو جنگل میں لے جا کر کے سیر کرائیں۔ ابا جان کو سیر کی بات کی، کس کی بات کی؟ لوگ سوچتے ہوں گے کہ معراج یوسف کی لکھی، اللہ نے نبی کی معراج کا ذکر کیا تو لفظ سیر بولا۔ اب بھائیوں نے لفظ کیا بولا؟ بھائیوں لفظ کیا بولا؟ بھائی سیر کرانا چاہتے ہیں، رب معراج کرانا چاہتا ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، دوست کہہ رہے ہیں ذرا آگے آ جائیں، ساتھی ذرا آگے ہو جائیں، ناراض نہ ہو، جلدی کر، جلدی ٹائم بچائیں، ہر ساتھی ذرا آگے ہو جائیں، جلدی کر، جلدی جلدی آگے ہو جائیں، ایسا بن جائے۔ صحن والے ساتھ اٹھ کے اندر آ جائیں، جلدی کر، جلدی کریں۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، دوست اشارہ کر رہے ہیں اندر، جلدی آگے ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی کریں، آگے آ جائیں، آگے حاجی حسن صاحب آگے آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، آگے آ جائیں، غور کیجئے بھائی، کتنی جگہ پڑی ہے، کتنی جگہ پڑی، آگے ہو جائیں تاکہ بار بار نہ کہنا پڑے۔ اب بھائی لفظ سیر بولتے ہیں، اے ابا جان ہم اس کو سیر کرائیں گے جنگل میں، کھلائیں گے، اور پروگرام کیا بنایا آپس میں، یا قتل کریں گے، یا کنویں میں گرائیں گے، یا در بدر کریں گے۔ 3 فیصلے، ان 3 فیصلوں میں ایک پہ عمل ہوگا، یا در بدر کریں گے، یا کنویں میں گرائیں گے، یا قتل کریں گے۔ غور کیجئے، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصُوبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جو پروگرام بنایا اللہ نے بیان کر دیا۔ اب ترجمہ سنو، لفظی ترجمہ، کہا بھائیوں نے یوسف اور بنیامین ابے کو بڑا پسند ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی جماعت ہیں، قد آور ہیں، بے مطلب دیکھیں، قد آور ہیں، سفید رنگت ہے، چٹے گورے ہیں، اونچے لمبے ہیں، ہماری طرف ابا جی دیکھتے ہی نہیں، بس یوسف اور بنیامین۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا جو ہے، بابا جو ہے، وہ گمراہ ہے۔ جب حسد آ جائے نا، حسد آ جائے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی عقل ختم ہو جائے تو اس سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا ویسے بھی ہمیں سود دیتا نہیں۔ غور کیجئے، جب حسد آ جائے، حسد سے عقل ختم ہو جاتا ہے، حسد سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بول، حسد سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، پاگل سے کیا لڑنا۔ اب یہ حسد میں آئے، اور نعوذ باللہ اس بابا یعقوب کو، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، جس کا عالی شان ہے، مقام عالی شان ہے، شان عالی شان ہے، اس کو کیا کہا؟ لفی ضلال مبین، ہمارا ابا تو گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یہ پروگرام بنا رہے ہیں، رب سارے پروگرام کی ویڈیو بنا رہا ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جی قتل کر دو، یا در بدر کر دیں گے، یا مار دیں گے، یا کنویں میں گرا دیں گے۔ من بعدہ قوما صالحین، بعد میں مومن بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟
بولو بولو کیا بن جائیں گے؟ واہ میرے اللہ تیری سورت یوسف میں کیا کمال کی باتیں ہیں. مار کے قتل کر کے خون بہا کے پھر مومن بن جائیں گے. نہیں سمجھے؟ پھر بولو بولو کیا بن جائیں گے؟ مار کے قتل کر کے خون بہا کے پھر کیا بن جائیں گے؟ قومن صالحین. ہائے ہائے پھر کیا بن جائیں گے مولانا؟ مومن بن جائیں گے. حضرات توجہ کیجئے، یقین کیجئے میں لفظ سورت یوسف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یقین سمجھیے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کنعان کے علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں. درمیان میں دیوار ہے، ادھر کمرہ ادھر بابا یعقوب، ادھر 11 بیٹے، یوسف بن یامین بابا کی جھولی میں، ادھر پروگرام بن رہا ہے. نبی کو پتا، بول نبی کو پتا علم غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آئیے سنیے میرے سنی بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے علم غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. عالم الغیب کون؟ قادر کون؟ بول بگڑی بنانے والا کون؟ مشرق بنانے والا کون؟ مغرب بنانے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ حضرات غور کیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا. میں نہیں کہتا، میرے بابا جی نہیں کہتے، میرے دادا جی نہیں کہتے، میری جماعت کے کوئی شیخ الحدیث، کوئی محدث مذہبی سکالر نہیں کہتے. رب محمد کی قسم قرآن کہتا ہے، رحمان کہتا ہے. پروگرام بن گیا کنعان کے علاقے میں، نبی یعقوب کے گھر میں پروگرام بن گیا یوسف کو مٹانے کا. عرشوں پہ پروگرام بن گیا یوسف کو بچانے کا. اس لیے میں نے فلیکس پہ یہ شعر لکھوایا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور الہ ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب جناب والا پروگرام بن گیا مٹانے کا زمین پہ اور عرش بری پہ بچانے کا پروگرام بن گیا. میٹنگ کر کے ابا جان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. اے ابا جان، بابا جان، ہمارے اوپر آپ اطمینان کیوں نہیں کرتے، اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ لا تأمنا، ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم یوسف کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، ہم خیر خواہ. رب محمد کی قسم، جو کوفے سے خط بھیجے گئے تھے میرے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، اس میں بھی یہ پہلے خط میں لکھا تھا جو سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں بیٹھ کر لکھا گیا تھا. اس میں بھی یہی لکھا تھا اے حسین ہم تیرے خیر خواہ ہیں. اب برادران یوسف کے بھی الفاظ ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں. انہوں نے بھی کہا خیر خواہ، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا مومن بن جائیں گے، یہ بھی کہتے ہیں مومن بن جائیں گے. ابا جان ہمارے ساتھ بھیج دو، ارسلہ معنا،
غدن یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات لکھ دی، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، بھاگے گا، خوش ہوئے گا، ذرا جنگل کی دیہات کی آب و ہوا میں جائے گا، ذرا صحت مند ہوگا۔ کتنے بے رحم تھے، چہرے نورانی، اولاد نبی، جگر گوشہ یعقوب، اوپر کیا ہے اور دل میں کیا ہے۔ ابا جی آپ بھیجیں، آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ اب جناب یعقوب نبی نے فرمایا بیٹا میں کیسے بھیجوں، میرا بیٹا یوسف بہت سونا ہے، بہت پیارا ہے، کہیں جنگل کا بھیڑیا عاشق یوسف نہ بن جائے۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ عاشق نہیں سمجھے، ہم عاشق، کہیں جنگل کا بھیڑیا عاشق یوسف نہ بن جائے، عاشق یوسف نہ بن جائے۔ ابا جان ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، خنجر چھرے تلواریں ہمارے پاس ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگل کا بھیڑیا وہ ہمارے بھائی یوسف کو کھا جائے؟ قالو کہا، جمع کا صیغہ، قالو کہا انہوں نے، لَإِنَّكَ لَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بھیڑیا اس کی جرأت ہمارے بھائی کو کھائے۔ اور صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے برادران یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ بھیڑیا انسان بھی کھاتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بولا کرو، لوگوں کے سامنے ایسے لفظ نہ بولو، بچوں کے سامنے اکثر ماں کہہ دیتی ہے باپ یہ اگر چھوڑ دیے یوں کر دے گا تو بچہ پھر یوں کر کے دکھاتا ہے، ایسے لفظ مت بولا کرو، بچوں کی تربیت کرو۔ قرآن کہتا ہے برادران یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ بھیڑیا انسان بھی کھاتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوا کہ اچھا ابا جان کے الفاظ، اس کا مطلب ہے بھیڑیا انسان بھی کھاتا ہے۔ انہوں نے پروگرام بھی یہی بنایا۔ اللہ اکبر، حضرات غور کیجیے، جنگل میں لے گئے، تیاری ہونے لگی، ابا جان کھڑے ہیں، برادران یوسف تیار ہیں، دلوں میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، دل میں دشمنی ہے، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، حسد کے انگاروں میں جل رہے ہیں۔ کہنے لگے ابا جان بھیج دیجیے نا، بھیج دیجیے نا، منتیں کرنے لگے، ترلے کرنے لگے، سماجتیں کرنے لگے، ابا جان بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بابا یعقوب انکار کر رہے ہیں، اولاد جو ہے اصرار کر رہی ہے، گھر کی خواتین کھڑی تھی وہ بھی بولنے لگی، دیکھو ان کا کتنا اصرار ہے، بھائی کتنے پیارے ہیں، یوسف سے پیار کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں بھیجتے، آپ ان کو بھیج دینا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی سسکتی ہوئی زبان سے اجازت دے دی، اور میرے نبی یعقوب کو یہ پتہ نہیں کہ 40 سال کی جدائیاں ہونے والی ہیں۔ اب چند لمحے بعد مجھے میرا یوسف نظر نہیں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، ارے کتنا پیارا منظر بن گیا ہوگا جب یوسف نبی نہاتے ہوں گے، حسن بھی دوبالا بن جایا کرتا ہوگا۔ بابا یعقوب یوسف نبی کو لے کر آئے، بھائیوں کا ظلم تو دیکھو ملتانیوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے بھی یتیمی کی حالت میں، ماں رحیل فوت ہو چکی ہے، حضرت سید بنیامین کی پیدائش کے وقت حالت نفاس اندر فوت ہو گئی تھی، ہے بھی مسکینی کی حالت میں، ہے بھی معصوم، وہ کتنا معصوم ہوگا، وہ کتنا پیارا ہوگا کہ جس کی ایک ایک کہانی رب کا قرآن
مسلمان بنتا جا رہا ہے۔ آج بچے آپ کو بھی پیارے ہیں، آج ماں بھی بچوں سے چمٹ جاتی ہے، پیار کرتی ہے، باپ بھی بچوں سے کھیلتا ہے، لاڈ لڑاتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آج بچہ بازار اندر، مارکیٹ اندر، محلے اندر اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، حضرات توجہ کرنا، باپ کی پیتابی، ماں کی بےقراری آ جاتی ہے میرا بچہ، ہے میرا عبد الرحمن، ہے میرا عبداللہ، ہے میرا ابو ہریرہ، ہے میرا عثمان، ہے میرا ابو بکر، ہے میرا علی، کدھر چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ ہمسایوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو ماں کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، جس ماں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم نہیں نکالا، آخر وہ چادر اوڑھ کر محلے والوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ عبد الرحمان کا ابا گھر نہیں، اس کو علم نہیں، موبائل بھی بند ہے، میرا بیٹا نور نظر گم ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تیری محبت اپنی جگہ، میری محبت اپنی جگہ، ادھر جناب یعقوب کی محبت کا عالم دیکھیے، نہلا کر کپڑے پہنا کر اپنے نبی یوسف، بیٹے یوسف کو چومنے لگے، کہنے لگے او میرے بیٹے یہودا، غور کر، توجہ کر، یہ ٹھنڈا پانی ہے، میرا یوسف مانگے اسے پانی پیش کر دینا، میرا یوسف کھانا مانگے اسے کھانا پیش کر دینا، میرا یوسف تھک جائے اسے کندھوں پہ اٹھا لینا، میرا یوسف دھوپ میں چلے اس کا خیال کرنا، کپڑوں سے اس پہ سایہ کرنا، میرے یوسف کو دھوپ میں نہ چلنے دینا، بھوک اور پیاس کے عالم نے میرے یوسف کا خیال کرنا۔ میں بابا یعقوب یوسف کے بنا نہیں رہ سکتا، او میرے یہودا، او میرے بیٹو، خیال کرنا میرے یوسف کا، خیال کرنا میرے یوسف کا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، او یعقوب پیغمبر تو کیا خیال کرے گا؟ تیرے بیٹے کے خیال کریں گے، اصل تو خیال کرنے والا عرشوں پہ ہے۔ واللہ خیر حافظا۔ اللہ اکبر۔ آج ذانہ طور پہ ایک بار پھر اپیل کروں گا، تھوڑا آگے ہو جائیں، ساتھی تنگ ہو رہے ہیں، آپ کی مہربانی۔ ساتھی بار سے اشارہ کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا کتنی جگہ پہ آپ کیوں نہیں آگے ہوتے؟ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، بات ساتھی اٹھ کے اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، جلدی کریں، جلدی کریں میرے بھائی، جلدی کریں۔ آج میں نے سورہ یوسف کے 2 رکوع پڑھنے ہیں، دعا کر گھڑی رک جائے، بس گھڑی رکی پئی ہے۔ حاجی محمد اصغر صاحب، چودھری صاحب، گھڑی رکی پئی، چل سوچا، ہاں بھی توجہ ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے، غور کیجئے، آپ خود تو خود آگے ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی رب محمد کی عبادت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو محمد کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ محمد کا رب۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی تنگی کے بعد آسانیاں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ دعا کر، دعا کر، اللہ تعالی اس مسجد کو وسیع کر دے، وہ کرنے پہ قادر ہے۔ دیکھو نا، بھائیوں نے پروگرام بنایا مٹانے کا، اس نے پروگرام بنایا بچانے کا۔ تم کہتے ہو جی آگے میٹرو، پیچھے گلی، محلہ، مسجد بڑی کیسے ہوگی؟ کاریگری نجمل ہر وقت کہتے ہیں مسجد بڑی، رب چاہے تو کھینچ کے بڑی کر سکتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں یا اللہ پورا روڈ بن گیا، مسجد رہ گئی، اب بھی ایک صف مانگ رہے ہیں میٹرو والے، اللہ وہ یہاں تک آئے تو ان کو مسجد نظر ہی نہ آئے، وہ میدان ہی سمجھے کہ ماشاءاللہ میدان ہی میدان، اور انشاءاللہ تاریخی میدان کے اندر اصطلاح توحید و سنت کا اجتماع قیامت تک آباد رہے گا انشاءاللہ، اونچی کہ انشاءاللہ تعالی۔ اے میرے بیٹو، میرا یوسف، میرا بیٹا، میرا نور نظر، لختے جگر دل کا ٹکڑا، پانی مانگے ٹھنڈا پانی پلا دینا۔ یوں میرا بیٹا روٹی مانگے روٹی کھلا دینا، میرے بیٹے کا خیال کرنا۔ توجہ کیجیے، فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔
چلے۔ حضرت بابا یعقوب علیہ السلام کنعان گھر سے دور ایک درخت تھا، اس درخت تک چل کے آئے اور درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ جب تک یوسف بیٹا آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، یعقوب نبی اپنے بیٹے یوسف کو دیکھتے رہے۔ اولاد سے محبت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ بیٹوں سے محبت کیا کرو، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، اولاد سے محبت اللہ کی قسم ہے انبیاءوں کی سنت ہے۔ دیکھ لیجئے محبت، کتنی محبت۔ جب یہ اوجل ہو گئے، بھائی بتی بند کر، جب یہ اوجل ہو گئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، جب یہ اوجل ہو گئے یعقوب نبی کے سامنے اٹھانے لگے۔ وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں، قرآن کہتا ہے، کلام میں الہی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ بابا یعقوب مسکرانے لگے، یا الہی یا الہی، مجھے تو علم ہی نہیں تھا اس کے بھائی اتنا پیار کرتے، مجھے تو علم ہی نہیں۔ عرش سے آواز آتی ہے یعقوب تجھے واقعی علم نہیں ہے، واقعی علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ یا الہی مجھے تو علم ہی نہیں کہ میرے یوسف سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں اٹھاتا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں میں اٹھاتا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں میں اٹھاتا ہوں، کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یوسف پیاس تو نہیں لگی، کبھی کہتے ہیں بھوک تو نہیں لگی، کبھی کہتے ہیں تھک تو نہیں گئے، اٹھا لیتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ یعقوب نبی مسکراتے ہوئے واپس ہے، اور جب اوجل ہو گئے، جنگل میں چلے گئے، رب کا قرآن کہتا ہے اپنے کندھوں سے زور سے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا۔ یوسف نبی کی آنکھیں پتھرا گئی، کہنے لگے لالا جی بھائی جان، یہودا تجھے کیا ہو گیا؟ او بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ یکتا تجھے کیا ہو گیا؟ یوحا تجھے کیا ہو گیا؟ یالون تجھے کیا ہو گیا؟ او میرے بھائیو کیا بات ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جب بڑے بھائی کے پاس جانے لگے، اس نے زور سے تھپڑ چہرے پہ مارا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے گھسن مکہ مار دیا، اور چوتھے کے پاس گیا، اس نے ننھے منھے 5-6 سال کے یوسف کو اٹھا کر اور اس نے زمین پہ پٹخا کے مارا، جسم لولوان ہے، سر زخمی ہے، اور یوسف نبی پانی مانگتے ہیں، پانی گرا دیتے ہیں، جنگل کے بھیڑیے پیئیں گے۔ ارے انہوں نے یوسف نبی کا پانی بند کر دیا، یوسف نبی کا پانی بند کر دیا گیا، یوسف نبی علیہ السلام کا کھانا بھی بند کر دیا گیا۔ محبت کرنے والے، قربان ہونے والے، قربانیاں دینے والے، اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ یا الہی سورہ یوسف تو 1400 سال پہلے اتری ہے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے نقشہ آج کا پیش کر رہی ہے۔ پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف نبی کہنے لگے بھائیو مارو نہ، میں دربدر ہو جاتا ہوں۔ حسین ابن علی نے بھی کہا تھا او کوفے کے ملنگو مجھے مارو نا، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں یا میں سرحد پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی کہنے لگے بھائی یوسف نہ جانے دیں گے، تجھے یہی مار دیں گے، تیرے اوپر ظلم کریں گے۔ او مشرق والوں، مغرب والوں، شمال اور جنوب والوں، مسلمانوں، بادشاہ، وزیروں، امیروں، غریبوں، اور کرو توجہ کرو، حضرت یوسف نبی کو اتنا مارا ظلم کیا کہ زخمی ہو کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ ارے بھائیوں کی آگ ابھی بجھی نہیں، حسد کی آگ ابھی بجھی نہیں، اٹھا کر یوسف نبی کو اور کنویں میں گرانے کے فیصلے کر دیے۔ میں نے تفاسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے یوسف نبی نے کنویں کے مڈیر کو پکڑا
دیکھا اس ہاتھوں پہ، ان انگلیوں پہ جن کو باب یعقوب چوما کرتے تھے، ان انگلیوں پہ پتھر مارنے لگے، حتیٰ کہ یوسف نبی کو کنویں میں گرا دیا، اور اوپر سے دیکھنے لگے ابھی پانی میں گرے گا، ابھی آواز آئے گی، ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی یوسف مر جائے گا، ابھی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن آسمان کے رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم کر دیجئے، اے جبریل جلدی جا، میرا یوسف ابھی کنویں کے پانی تک نہ پہنچے تو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے، حضرات توجہ کیجیے، رحمت کے پروں میں اٹھا لیا۔ اور ایک تفسیر کی کتاب میں ہے یوسف نبی علیہ السلام کنویں میں چلے گئے تو اللہ نبی یوسف کو بھی دیکھنا چاہتا تھا، میرے رب نے 3 دن کے بعد جبریل کو بھیجا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد جبریل جاؤ، میرا یوسف 6 سال کی عمر ہے۔ جب یوسف نبی کو کنویں میں گرایا گیا تو میں نے تفسیر میں ایک دعا پڑھی، جب مشکل آ جائے، جب مشکل، اس سے مشکل گھڑی کیا ہوگی، اپنے بھی ناراض ہیں، اپنے مارنے والے ہیں، گھر کے بندے ہی مارنے والے ہوں، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں یوسف نبی نے کون سا وظیفہ پڑھا جو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے یوسف سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یوسف نبی نے دعا کی، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون، یا الہی میں تجھ سے تیرے نام پاک کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں، جو نام تجھے تیرے ناموں میں زیادہ پیارا ہے، جو نام تجھے تیرے ناموں میں زیادہ محبوب ہے، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، ان تغفر لی وترحمنی، یا الہی میں دعا مانگتا ہوں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب آزمائش آ جائے تو اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافیاں مانگا کر، یا الہی مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، یا الہی کرم فرما، وجعل من امری فرجا، یا اللہ مجھے کنویں سے نکال لے۔ وان ترزقنی من حیث احتسب، یا اللہ دعا کا انداز دیکھیں، یا اللہ کنویں میں میرا بابا یعقوب تو نہیں آئے گا، میری ماں تو نہیں آئے گی، بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا، جنہوں نے کھلانا پلانا تھا وہ تو مار کر پھینک گئے، یا الہی کنویں میں کون آئے گا، تیری قدرت آئے گی، تیرے ملائکہ آئیں گی، تیرے فرشتے آئیں گے، یا الہی 3 دن ہو گئے کنویں کے اندر، اپنے یوسف پیاسے کو پانی بھی پلا دے، یا الہی بھوک لگی ہے کھانا بھی کھلا دے۔ پتہ چلا نبی یوسف نے بتایا، او لوگوں جب پیاس لگے پانی کا قطرہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، روٹی کا لقمہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، بیماری آ جائے تو شفا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے،
مصیبت آ جائے تو رہائی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے اس کے کوئی اترنے کی دعائیں کرنی ہے تو اللہ مالک الانعام سے کرنی ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ حضرت جبریل السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ سید الملائکہ جبریل آ گئے۔ آ کے پوچھتا ہے جبریل روح المعانی کے اندر ہے، جبریل آ کے پوچھتا ہے من القاک فی ھذا الجب، او بچے پیارے بیٹے اس سونے یوسف تجھے کنویں میں کس نے گرایا ہے؟ فرمانے لگے اخوتی، مجھے گرانے والا کوئی غیر نہیں، میری جڑوں میں بیٹھنے والا کوئی غیر، میری جڑوں میں بیٹھنے والا کوئی غیر، میری مخالفت کرنے والا میری برادری کے میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں گرایا ہے۔ لیما، جبریل کہتے ہیں کیوں گرایا ہے؟ یوسف نبی جواب دیتے ہیں لمودتی اباہ وحسدونی، بس ابا بابا یعقوب مجھے زیادہ چومتے تھے، مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، مجھ سے زیادہ پیار تھا، اس پیار کی وجہ سے میرے بھائیوں کو حسد آ گیا تو انہوں نے مجھے کنویں میں گرا دیا۔ اتريد الخروج من ها هنا، بھائی کہانی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اتريد الخروج من ها هنا، فرشتے سے ہم کلامی بھی معراج ہے، بول فرشتے سے ہم کلامی بھی معراج ہے۔ اللہ کیا یوسف ارادہ کرتے ہو نکال کے بابا کے پاس پہنچا دوں؟ کتنی بڑی آفر ہے، بولو بولو کتنی گولڈن آفر، کتنا بڑا سنہری پیکج ہے۔ ابھی رحمت کے پروں میں لپیٹ کے تجھے بابا یعقوب کے پاس پہنچا دوں۔ واہ یوسف، تیری ذہانت، تیری بلاغت، تیری فصاحت پہ صدقے جاؤں۔ بچپن میں یہ حال تھا، جب تخت مصر کا بادشاہ بنا تو پھر کیا حال ہوگا۔ فرمانے لگے ذالک الہی یعقوب، جبریل مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے یعقوب کے رب کی مرضی، میرے رب کی مرضی، جیسے میرا رب چاہے گا میں راضی، کنویں میں رکھے گا میں راضی۔ لیکن یوسف کو بھی پتا نہیں، جبریل کو بھی پتا نہیں کہ عرشوں پہ نظام اور پروگرام بن چکا ہے کہ ہم نے کنویں سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھائیں گے۔ اے جبریل مجھے نہیں پتا، بس یعقوب کے رب کو پتا ہے، جیسے میرا رب چاہے گا میں راضی ہوں۔ یہ نہیں کہا جلدی کرو مجھے بابا کے پاس لے چلو، جیسے میرا رب چاہے گا۔ رب کی تو مرضی تھی کہ میں 40 سال تک، اور ایک روایت میں 80 سال بھی ہے، اللہ کتنا لمبا پیریڈ ہے، 40 سال یا 80 سال تک میں یعقوب کو یوسف سے دور رکھوں، یوسف کو یعقوب سے دور رکھوں۔ رب آزمانے پہ تو انبیاؤں کو ایسے آزماتا ہے، ایسے جھنجھوڑتا ہے۔ ملتانیوں رب سے ہمیشہ معافی مانگا کرو، ہم ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا نا، تیرے ملتان کی سرزمین پہ اگر خاص فیکٹری سے آگے وہاں اگر زالہ باری ہو سکتی ہے، اور ایک ایسا زالہ باری جو جانور پہ گرے، جانور دو ٹکڑے ہو گیا، زمین کے جس خطے پہ گرا 10 فٹ 15 فٹ گہرا گڑا ہو گیا، وہ کھاد فیکٹری تیرا منظور آباد کوئی اتنا دور تو نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگا کر کے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں ازمائشوں سے محفوظ فرما، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اذیتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی جھولیاں مرادوں سے مالا مال فرما دے۔ ادھر جناب یوسف کنویں میں اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جا میرے یوسف کی نوکریاں کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جا میرے یوسف کی نوکریاں کر۔
جا میرے یوسف کے ساتھ باتیں کر. اگر کوئی بچہ غم زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، ماں باپ پھپھو چاچا تایا ماموں ہیں آنٹی باجی وہ اسے چپ کراتے ہیں، بڑے پیار کے لہجے میں باتیں کرتے ہیں، تو جب یوسف غم زدہ ہوں گے تو جبریل کا پیار کا لہجہ کتنا پیارا ہوگا. ادھر یہ عالم ہے، حضرات توجہ کیجئے، ادھر یہ عالم ہے، کنویں میں معراج ہو رہی ہے، تو ادھر کیا عالم ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ادھر کیا عالم ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یوسف نبی کو کنویں میں گرا کر جنگل میں بیٹھ گئے. بھائی چلے بابا کو جا کے کہتے ہیں یہ معاملہ ہوا، بھیڑیا کھا گیا. کہنے لگے شام کا انتظار کرو. شام کس کا؟ نہیں سمجھے کس کا انتظار کرو؟ کہنے لگے شام کا انتظار کرو. اور قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام کا انتظار کرنے کے بعد آ گئے. جب کنان کے گھر نظر آئے، دیواریں نظر آئی، ادھر مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، شام ہو گئی. بابا یعقوب بیڑیاں اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یوسف سے بنا نہیں رہ سکتے تھے. اب باہر دروازے پہ نکل کر سارے اہل خانہ نکل کر انتظار میں کھڑے. کیا دیکھا؟ دیواروں کے سہارے رو رو کر کے آ رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کہیں دیا ہے قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. روتے ہوئے ہے دھاڑوئے ماروئے ہائے ہائے ہائے. او بھئی کیا ہوا؟ ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. آنکھوں میں آنسو. حضرات توجہ کرنا. حضرت امام اعمش بہت بڑے تابعی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب لوگ روتے تھے، لوگ رونے کے بعد یقین کر لیا کرتے تھے. جب برادران یوسف روئے تو اب کسی کا یقین ہی نہیں ہوتا. پہلے یقین تھا دنیا میں، کوئی روتا تھا کہتا یہ سچ ہے. اب رونے والوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا. مظلوم آج رو رہا ہے، کوئی یقین نہیں کر رہا. لیکن یہ ظالم تھے، یہ رو رہے ہیں، اپنا اعتماد بحال کر رہے ہیں. ابا جان ہم جنگل میں پہنچے، کھیل رہے تھے. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور ایک جنگل کا بھیڑیا آیا اور میرے یوسف کو آ کر کے کھا گیا. ابا جان ہم نے بڑی کوشش کی اس بھیڑیے کو بھگانے کی. بھیڑیا بھاگتا ہی نہیں، کبھی ہاتھ کھاتا ہے، کبھی چہرہ کھاتا ہے، کبھی پاؤں کھاتا ہے، جسم کاٹتا ہے. اے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اونچی کہہ دیں اللہ اکبر. ابا جان ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں. جبکہ قاتلان یوسف تھے. کون تھے؟ قاتلان یوسف تھے. قاتلان سے مطلب انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کے ارادے سے قتل کر دیا، کنویں میں گرا دیا. ابا جان ہم سچے ہیں. جب بابا یعقوب نے سنا، میں نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا رب محمد کی قسم یوسف کی جدائی میں، اور پھر یہ جھٹکا لگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یعقوب نبی زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. پانی ڈالا گیا، چہرے پہ پانی ڈالا گیا.
اللہ اکبر. کافی دیر تک بے ہوش رہے. یہودا نے جب ہاتھ لگایا، کان لگایا، سانس رک چکا ہے، کہا ہے افسوس، ہے افسوس. بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا ہونا کیا تھا، ہم نے ابا جان کو مار دیا ہے اور یوسف کو ہم نے اپنے طرف سے جدا کر دیا ہے. یوسف بھی جدا ہو گیا، بابا بھی فوت ہو گئے. اللہ اکبر. جب تھوڑی دیر میں پانی ڈالا، جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کے زبان پہ ایک ہی الفاظ تھے. مصیبت کے وقت کیا الفاظ تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. غم اتنا، یوسف جدا ہو چکا ہے، اے اللہ میرا یوسف بیڑیا کہا گیا. اللہ اکبر. بے ہوشی کے عالم میں جب ہوش آیا تو کہنے لگے میرے بیٹوں میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرا غم، میری پریشانیاں، میرے دکھ، میری تکلیفیں میرا رب دور کرے گا. یہ بھیڑیے کا کام نہیں، یہ تمہارا کام ہے. منہ پہ سامنے کہہ دیا یہ بھیڑیے کا کام، یہ تمہارا کام ہے. بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارا کام ہے، تمہاری جانوں نے کہا ہے، اکسایا ہے، تم نے میرے یوسف کو مارا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، کرتا لے کے آئے، قمیص یوسف. واہ میرے اللہ، ایک قمیص یوسف کو ہی تو اتنا شان بخشا ہے کہ اگر الزام ہے تو قمیص یوسف کو پکڑو، اگر گمشدگی کی یا قتل کی اطلاع آئی تو قمیص یوسف کو بھیج دیا. 40 سال یا 80 سال بعد بابا یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تو قمیص یوسف کو بھیج دیا. قمیص یوسف کی ہے، عرش والا کہتا ہے قمیص یوسف کی ہے، لیکن تقدیر بنانے والا میں ہوں. کمال کس کا ہے؟ کمال میرا ہے، اللہ کہتے ہیں. ابا جان یہ قمیص دیکھیں، ایک جنگل کی بکری ذبح کر کے، جنگلی بکری، اس کا خون نکالا اور قمیص پہ سارا خون نکال دیا. مطلب دیکھیں آخری بات، یعقوب نبی فرمانے لگے میرے یوسف کا خون نہیں، میرا بیٹا، میرے بیٹے کی خوشبو نہیں آتی، میرے بیٹے کی خوشبو نہیں، میرے بیٹے کی خوشبو نہیں، یہ میرے بیٹے یوسف کا خون نہیں. ابا جان یوسف کا خون ہے. تھوڑی دیر گزری، قمیص کو اٹھایا، کھولا، قمیص صحیح سلامت، بٹن صحیح سلامت، سلائی صحیح سلامت، نہ قمیص پھٹی ہوئی، نہ کہیں سے اس کو کوئی عیب لگا ہوا. بڑی خوبصورت قمیص، بڑے طریقے سے خون لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں غور کیجئے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کے اپنی چھاتی سے سینے سے لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹو سن لو، سن لو. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہیں تمہاری نفسوں نے، تمہارے ارادوں نے، تمہارے جانوں نے اس معاملے پہ اکسایا ہے. فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا، میں اچھا صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میرا مددگار ہوگا. یوسف کنویں کے اندر ہے اور جناب والا قمیص کنعان کے اندر یعقوب کے ہاتھ میں ہے. توجہ کیجئے، ظالم بھائیوں نے کنویں میں گراتے ہوئے یوسف کا کرتا بھی اتار لیا. یوسف نبی
کنویں کے اندر قمیص دربار یعقوب میں حضرت یعقوب کے ہاتھ میں ہے. بھائی کھڑے ہیں رو رہے ہیں, جھوٹا رونا رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بات کر کے ان کو سمجھایا, سن لو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. حضرات جب نبی یعقوب غم زدہ ہوئے, پریشان ہوئے, مصیبت آئی, یوسف گم ہو گیا, قتل ہو گیا, بھیڑیا کھا گیا, اس سے بڑی اور کسی کے لیے کیا غم زندگی کی کیا بری خبر ہوگی کہ کسی کو کہہ دیا جائے تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا, گم ہو گیا, قتل ہو گیا. آج مائیں برداشت نہیں کرتی, آج باپ برداشت نہیں کرتا, تائے چاچے برداشت نہیں کرتے. اگر کسی کا معصوم بچہ قتل کر دیا جائے, رب کعبہ کی قسم ہے نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں ختم ہو جاتی ہیں, آرام سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بیٹا 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 اس ماں سے جا کے پوچھو آج دنیا میں جس کے معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے, اس کا خون بہا دیا جائے, اس کا گلا دبا دیا جائے, اس ماں سے پوچھو بیٹے کی محبت اور قدر و قیمت کیا ہے. آج نبی یعقوب غم زدہ ہے, غمی کی عالم میں ایک سبق دیا, دس دیا, دنیا والوں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. میرا غم پریشانیاں اللہ ہی دور کرے گا. صبر جمیل, میں صبر کروں گا اور میرا رب جو ہے مجھے امید ہے میرا یوسف زندہ بھی ہے, مجھے ملائے گا. پتا نہیں ہے کہاں ہے, کنعان کے کنویں میں ہے. رب وہ رب ہے, اس کی قدرت کا شہکار دیکھیے, اس کی قدرت کا نظارہ دیکھیے. کنعان کا کنواں چند کلومیٹر گھروں سے دور ہے, اس کنویں میں یوسف موجود ہے مگر خوشبو نہیں آئی اور یوسف تخت مصر میں رہتا ہے اور نبی یعقوب کنعان کے اندر ہے. وہ خوشبو پہنچانے پہ آیا ہے تو تخت مصر سے, مصر کی زمین سے نبی یعقوب کے گھرانے میں یوسف کی خوشبو پہنچا دی ہے. واہ اللہ تیری قدرت کے کیا کارنامے ہیں. غمی میں تیرے نبی یعقوب نے تجھے پکارا. جب غمی میں, مصیبت میں جب کوئی ہو رب کو یاد کرے, اللہ پریشانی دور کرتا ہے. سنیے اللہ کو نبی یعقوب نے پریشانی میں یاد کیا, اللہ نے 40-80 سال بعد یوسف کو ملا دیا ہے. امی 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 تیری امی میری امی عائشہ صدیقہ, عائشہ صدیقہ, عائشہ صدیقہ, امی عائشہ, بول بول امی عائشہ, امی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب غمی آئی, پریشانی آئی, جب مدینہ میں طوفان کھڑا کر دیا گیا, ہے اللہ ظلم کی انتہا کر دی گئی. منافقوں نے امی جان کے عزت پہ حملہ کیا, پیغمبر کے بستر پہ حملہ کیا, کہنے لگے نعوذ باللہ امی عائشہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر, نیندیں اڑ گئی. بے قراری کے عالم میں امی نے بھی وہی وظیفہ پڑھا جو بابا یعقوب نے پڑھا تھا, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. ظالمو میرا تو بچپن بھی پاک ہے. او بھائیو سن لو, غور کیجئے, بیٹیوں والوں بہنے والوں, صدیق کی بیٹی پہ کیا گزرا ہوگا, صدیق کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب بیٹی عائشہ پہ الزام آیا ہوگا. اللہ بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما, اللہ بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرما. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اور ظالمو میرا تو بچپن پاک ہے, کھانا پاک ہے, پینا پاک ہے, ذہن پاک ہے, خوراک پاک ہے, پوشاک پاک ہے. میرا تو ہر معاملہ الحمدللہ, بستر پاک ہے, سوچ پاک ہے, پینا پاک ہے, سونا پاک ہے, جاگنا پاک ہے. تم کس طرح کہہ دیا جو دعا امی نے مانگی, اللہ کی قسم ہے یعقوب نبی کی دعا 40 سال بعد پوری ہوئی یا 80 سال بعد پوری ہوئی. امی عائشہ کی دعا چند دنوں میں پوری ہوئی. غور کیجیے, یوسف نبی کی بات آئی, یعقوب نبی کی بات آئی, اللہ نے کرتے یوسف کو بھیجا اور بطور دلائل میں اللہ نے بری کر دیا, اللہ نے عصمت بیان کر دی. امی عائشہ کی باری آئی, ان نماز کو بستی وحزنی الی اللہ کا ورد کیا تو امی جان کے ورد پڑھنے سے رب نے کرتا نہیں بھیجا, رب نے فرشتہ نہیں بھیجا, رب نے شیر خان بچہ نہیں بلایا. امی کی باری آئی, اللہ خود بولا, رحمان خود بولا, قرآن خود بولا ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. میں نے 6 جمعوں کا مضمون آج ایک جمعے میں سنایا ہے, بڑی مشکل, وقت ساتھ نہیں دے رہا. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے اللہ کے خاص فضل و کرم سے انشاءاللہ 15 تاریخ والا جمعہ جو ہوگا, 15 اپریل والا, آپ کے سامنے میرا مضمون ہوگا, میرا بیان ہوگا. یوسف اب کنویں سے نکل چکا ہے, اللہ نے کوئی سبب بنا دیا ہے. اب بازار مصر میں
حضرت یوسف کو بیچا جا رہا ہے تو میرا مضمون ہوگا مصر کے بازار میں خریدار یوسف. خریدار یوسف. اپنوں نے ستایا، پہلے بھائیوں نے ستایا، اب خریدنے والوں نے اپنے محل میں لے جا کے ستایا، یعنی اپنے ہی ستاتے رہے. اس وقت یوسف نبی کے تقوی کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی جرأت استقامت کو بھی سلام کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، آپ ساتھیوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو دعوت دیں. انشاءاللہ عقیدے کی اصلاح ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی، اور حسد سے بچو گے، برائیوں سے بچو گے. اللہ آپ کے اور ہمارے معاشرے کو پاک کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک دعا کی درخواست آئی ہے کہ اللہ نے 14 سال بعد بیٹا دیا ہے تو وہ بیمار ہے، دعا کر اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور فرمائے. مولا کریم 14 سال بعد بھی خوشی دے کہ اللہ اپنے بندے کو آزمائشوں سے نکال لے. اللہ اللہ یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا عزیز یا غفار، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب. یا اللہ دیکھ تیرے بندے فقیر عاجز بن کے تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تجھ سے صلح کرنے آئے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ صلح کر لے. یا اللہ ہمارے ساتھ صلح کر لے. اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. ہماری زبان سے نکلی ہوئی لغویات معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ میرے اس بھائی کے بچے کو شفا دے دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ایوب نبی کو شفا دینے والے ہیں. اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں جو بیمار عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے، اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ سب کے بیڑے پار فرما. اللہ سب پہ راضی ہو جا. یا اللہ سب پہ راضی ہو جا. اللہ کسی مسلمان کو بیٹیوں کا دکھ نہ دکھانا. اللہ بیٹوں کا دکھ نہ دکھانا، بہن بھائیوں کا دکھ نہ دکھانا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حنین جمیل کو بھی شفا عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما. تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اللہ تیرے گھر میں آئے اللہ تو شفا عطا فرما. اللہ عزتیں بچا لے. اللہ جان و مال بچا لے، املاک بچا لے، ایمان بچا لے میرے اللہ. اللہ بے اولادوں کو نیک عطا فرما دے. اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں اللہ ان کے بیٹے نہیں، ان کو بیٹے بھی عطا فرما. اللہ نے صالحین بیٹے بھی عطا فرما. اللہ ان کو رزق میں برکتیں دے، ان کو صحت میں برکتیں دے. اللہ خوشحالی میں برکتیں دے. اللہ تجھے تیرے نام پاکوں کا واسطہ، تجھے تیری شان رحیمی، شان کریمی کا واسطہ ہے. آج کوئی خالی نہ جائے میرے اللہ. آج تیرے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے. اللہ ہم پر کوئی بیماری حملہ نہ کرے، کوئی بیماری حملہ نہ کرے، کوئی بیماری حملہ نہ کرے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بدعملیوں کے میں سزا نہ دے. اللہ لاہور سے ہوئے، چھانگا مانگا سے ہوئے میرے بھائی، کوٹ رادا کشن سے ہوئے میرے بھائی، اللہ ان سب کے بزرگوں کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اللہ یہ میرے بھائی احباب جتنے ہیں اللہ سب کو معاف فرما. اللہ سب کی حاضری قبول فرما. اللہ سب پہ اوپر راضی ہو جا. اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. یا اللہ ہو سکتے زندگی کا آخری جمعہ ہو. اللہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں کو بے دین نہ کرنا، بے نماز نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ. اللہ
یا اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد نبیا. ہم راضی ہیں تو ہمارا رب ہے, ہم راضی ہیں تیرا نبی ہمارا رسول ہے, ہم راضی ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے. ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا, ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. ہم سے جنتیوں والے کام کرا لے, جہنمیوں والے کام سے محفوظ فرما, دوستیوں والے عمل سے محفوظ فرما, شرک و بدعت سے محفوظ فرما. یا اللہ دیکھ کے سفید داڑیوں والے رو رہے ہیں, نوجوان رو رہے, ہچکیاں بھر بھر کے تجھے منا رہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں میرے اللہ. اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے, ازمائشوں سے بچا لے. اللہ اللہ کسی کے گھر بیماری نہ آئے, پریشانی نہ آئے میرے اللہ, ازمائشوں سے بچا لے. اللہ دن دگنی رات چگنی سب مسلمانوں کو نیک کاموں میں ترقی عطا فرما دے. اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں سکھی کر دے, جن کے بھائی دکھی ہیں سکھی کر دے. اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے. یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے. اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے. اللہ دوستوں کو دعوت دیتے ہیں, دوستوں کو کہتے ہیں یار آؤ سیر کرنے جائیں, آؤ فلاں جگہ جائیں, آؤ گرمیوں کا موسم ہے فلاں ٹوبیل پہ جائیں, فلاں جگہ جائیں. یا اللہ انہیں توفیق دے. یہ نوجوان دوستوں اپنے بھائیوں کو اور اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دے, آؤ خطبہ جمعہ پڑھے منظور آباد میں, آؤ خطبہ جمعہ پڑھے, آؤ قرآن سنے, آؤ نبی کا فرمان سنے, آؤ رحمتیں لوٹے, آؤ اللہ کے خزانے لوٹے, اور اللہ کے خزانے لوٹے. اللہ انہیں بھی توفیق دے. اللہ اہل منظور آباد کو شفا عطا دے. اللہ اہل ملتان پہ راضی ہو جا, اہل پاکستان پہ راضی ہو جا, اہل اسلام پہ راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. بیٹیوں والوں کے بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. اللہ بیٹوں والوں کے بیٹوں کے مقدر جگہ دے. اللہ جن کی بچیاں بچے تعلیمی مراحل میں اللہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. اللہ ہمیں نہ بندے کا محتاج کر, نہ منجے کا محتاج کر. اللہ قرض سے بچا, مرد سے بچا, اللہ بے دینی سے بچا. یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. اللہ یہ دور دراز قریب سے پیدل سواریوں پہ آئے ہوئے میرے دوست احباب اور میری ماں بہنیں بیٹیاں, اللہ اللہ ان کی جھولیاں بھر دے, ان کو حج بیت اللہ نصیب فرما, حج بیت اللہ نصیب فرما, عمرے کی سعادتیں عطا فرما. اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ تیرا گھر کس لیے ہے. اللہ اگر مقروض رہے, بیمار جائے, اگر پریشان آدمی پریشان تیرے گھر سے جائے پھر تیرے گھر کا کیا فائدہ. اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ تیرا گھر کس لیے ہے. اللہ ہم کہاں جائیں, تیرے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں, تیرے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ میرے بھائی رو رو کر ہچکیاں بند کر, ہچکیاں بند کر, ہچکیاں بند کر روئے اللہ کے حضور, رو رو کر مانگے, شرم نہ کرے, اونچی اونچی رو کر مانگے. اللہ اللہ دیکھ تیرے بندے رو رہے ہیں, اللہ تو راضی ہو جا. اللہ ہو سکتے زندگی کے آخری دن ہو, اللہ اللہ قبر کی کھاٹی سے بچا لے, قبر کی تنگی سے بچا لے. جن جن کے والدین فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے میرے اللہ. اللہ ایک بچہ کہہ رہا تھا قاری صاحب میرا باپ فوت ہو گیا, 10 سال ہو گئے, معصوم بچے. اللہ اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اس مجمع میں کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے ماں باپ کا پیار نہیں دیکھا ہوگا. اللہ پوشدگان کو معاف کر دے میرے اللہ. اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اپنے بندوں کی آبکا سن لے, دیکھ رو رہی ہے تیرے سامنے. اللہ اللہ فالج کے مریضوں کو شفا دے, شوگر کے مریضوں کو شفا دے, کینسر کے مریضوں کو شفا دے, السر کے مریضوں کو شفا دے, بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا دے, گنٹھیا جوڑوں کے درد کے مریضوں کو شفا دے, پتھری گردے کے مریضوں کو شفا دے. اللہ معدے کے مریضوں کو شفا دے, پتے کے مریضوں کو شفا دے, دم سانس کے مریضوں کو شفا دے. اللہ 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 میری خالہ کی بیٹی, اے اللہ ام سہیل کو اللہ شفا عطا فرما.
तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह जहां जहां बीमार शिफा अता फरमा दे मेरे अल्लाह, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं। अल्लाह अल्लाह चलते फिरते मरीजों को शिफा दे दे। अल्लाह रूहानी बीमारों को शिफा दे। अल्लाह जल्द के मरीजों को शिफा दे। अल्लाह जल्द के मरीजों को शिफा दे। अल्लाह जिनके बच्चे हैं मगर उनमें कोई किसी किस्म के थोड़े बहुत ऐब है दूर फरमा दे मेरे अल्लाह। अल्लाह उनको सहीन कर दे, फतीन कर दे, लाइक कर दे, फरमा बरदार कर दे, बेनमाजों को नमाजी बना दे। अल्लाह बेनमाजों को नमाजी बना दे। या अल्लाह चौधरी हाजी असगर साहब को देख के बतले हुर्रियत कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी खानपुर याद आ जाते हैं। इनके दोस्त थे, मुल्तान में इनके पाठ है। अल्लाह अपने मर्द मुजाहिद की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह उसके इदारे को भी कामयाब फरमा। दुनिया के नाम जितने उलमा गए अल्लाह सबको कामयाब कर, सबकी कब्र जन्नत का ठिकाना बना दे, सबको आखिरत में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह सब पे राजी हो जा। अल्लाह सबको माफ कर दे। अल्लाह वसीमुल्लाह को अल्लाह से अता फरमा। अल्लाह समीउल्लाह को अल्लाह ठीक कर दे। अल्लाह वसीमुल्लाह को नेक सालिम बेटे अता फरमा। या अल्लाह कितनी खवातीन माए बहने बेटियां जो मुतवातिर खुतबा जुमा में हाजिर हो रही हैं, जितने मेरे दोस्त अहबाब मुतवातिर खुतबा जुमा में आ रहे हैं, अल्लाह ये तेरे दरवाजे के फकीर हैं और बड़ी दुआओं की आस उम्मीद लेके आते हैं। अल्लाह किसी की आमीन पे तू राजी हो जा और सबका बेड़ा पार फरमा दे, सबका बेड़ा पार फरमा दे। या अल्लाह सबको खुशहाल कर दे। अल्लाह बेनमाजों को नमाजी बना दे, बेहदायतों को हदायत कर दे। अल्लाह जिनकी औलादें अपने शहर में नहीं दूसरे शहरों में या गैर मुल्कों में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह मुद्दत गुजरिए सिखदियां नू जोगी सांग बनाण नू जी करदा, जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां लगाण नू जी करदा। जी करदा है तेरा रो रो के मांगो मांगो। अल्लाह की कसम अर्शों पे तुम्हारा वीजा लग जाएगा। अल्लाह हज उमरा करा दे। अल्लाह जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरा गुजारन नू जी करदा। जी करदा है तेरा घर वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां। या अल्लाह सबको हाजिर नसीब फरमा दे। अल्लाह सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हमारा कौल फेल एक कर दे, हमारा कौल फेल एक कर दे, कौलो अमल एक कर दे, हमारी कुसैयां माफ कर दे, हमारी सुस्तियां माफ कर दे, हमारे ऊपर राजी हो जा। अल्लाह जिन जिन घरों में माँ बाप जन्नत के दरवाजे मौजूद है अल्लाह उनकी जिंदगी में और बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह और ईमान की और सेहत की बादशाही नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे ऊपर राजी हो जा। या अल्लाह तेरी रहमत की उम्मीदवार है, तेरे फजलो करम की उम्मीदवार है। अल्लाह जितने दोस्त अहबाब इस खुतबे जुमा में मेरे भाई आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, दीनी रिश्तेदार आए हैं, खूनी रिश्तेदार आए हैं, इस्लामी रिश्ते के नाते से आए हैं। अल्लाह तेरे घर में आए हैं, तकलीफों के बाइस आए हैं, मेट्रो की वजह से रास्ते बंद हैं, फिर भी ये आए हैं। अल्लाह परेशानियों के बायस भी आए हैं, इन पे गर्दो गुबार भी पड़ी होगी। अल्लाह इन पे मिट्टी भी चेहरों पे आई होगी, मुल्तान की आबो हवा। अल्लाह इन्हें कब्र की गर्दो गुबार से बचा ले। अल्लाह मैदान हशर में अल्लाह पसीने में गर्क होने से बचा ले। अल्लाह अपने अर्श का सह नसीब कर दे। या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी आजी कबूल फरमा ले। पहले सफ में बैठे हुए आप जिनकी आंखें हैं बिनाई नहीं, अल्लाह इन्हें बिनाई अता फरमा दे। अल्लाह मैं तो मांगता रहूंगा जब तक जिंदगी है, मैं दोस्तों के लिए मांगता रहूंगा, अहबाब के लिए गिड़गिड़ाता रहूंगा। अल्लाह खुतबे जुमा में, तहज्जुद में, फजर ज़ोहर असर मगरिब में जिन जिन के चेहरे मेरे सामने हैं या नहीं सामने, अल्लाह कोई करीब का सलाम दुआ वाला, कोई दूर का सलाम दुआ, अल्लाह सबके लिए खैर मांगता हूँ। सबकी झोलियां भर दे, सबको कामयाब फरमा दे। सब पे राजी हो जा मेरे अल्लाह, सब पे राजी हो जा मेरे अल्लाह।
اللہ مجاہدین کی امداد فرما، اللہ جہاد کو غالب کر دے، جہاد کو غالب کر دے میرے اللہ، جہاد کو غالب کر دے اللہ۔ اللہ میرے بھائی ارسلان صاحب نے دعا کی درخواست کی، ان کی والدہ محترمہ کو صحت والی ایمان و زندگی عطا فرما دے۔ اللہ کتنے دوست بیٹھے ہوں گے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کو اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ میرے بھائیو درود پاک پڑھ لو تاکہ دعا پہ مہر لگ جائے۔ اللہ میرے ویر میرے بھائی ڈاکٹر احمد صاحب کے بیٹے طلحہ احمد کو شفا عطا فرما، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جتنے دوست احباب اللہ سب کی خیر فرما۔ اس مسجد کے جتنے پڑوس میں دکان والے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اللہ جتنے بھی دوست آئے ہیں جو جہاں تک دعا کی آواز آ رہی اللہ سب کی خیر فرما، ہم جتنے ہم سے سب کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھو پڑھو اونچی پڑھو اونچی پڑھو بھائی اونچی پڑھو، پھر ہم نہ کرو اونچی پڑھو، اللہ کی حضور رو کر پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ کتنے یہ توحید سنت کا سمندر، توحید سنت کا اجتماع، خطبہ جمعے کا، اللہ جس میرے بھائی نے دوست نے جس نے تیرے ولی نے اللہ اشتہار میں فلیکس میں اللہ محنت کی ہے، اللہ تیرے لوگوں کو تیرے بندوں کو تیری مخلوق کو بلانے کے لیے محنت کی، جنہوں نے بنایا بنوائے لگوائے، اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما دے۔ اللہ میں دعا گو ہوں، اللہ سب کو اللہ سب پر مہربانیاں فرما۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔